قطب شاہی سلاطین کی شاعری، تعارف اور تمہید۔ قطب شاہی دور کے تمام شعراء کو فارسی شعر و ادب سے بڑا لگاؤ تھا اور انہوں نے فارسی شاعری کی سرپرستی بھی کی۔ ابراہیم قطب شاہ کے دور میں تیز رفتاری کے ساتھ مقامی باشندوں سے ربط و تعلق کا ماحول پیدا ہوا، جس کے نتیجے میں دراوڑی اور آریائی قوموں کی زبانوں میں عربی، فارسی اور ترکی کے الفاظ کا تبادلہ شروع ہوا، جس کی وجہ سے ایک نئی زبان وجود میں آئی جو دکن کے علاقے کے اعتبار سے دکنی کہلاتی ہے۔ قطب شاہی دور سے قبل بہمنی اور عادل شاہی دور میں بھی یہ زبان پڑھنے لکھنے کی زبان کی حیثیت سے شہرت حاصل کر چکی تھی۔ ابراہیم قلی قطب شاہ کے انتقال کے بعد سلطان محمد قطب شاہ جیسے بادشاہ نے فارسی کے بجائے دکنی میں شاعری کا آغاز کیا۔ سلطان محمد قلی قطب شاہ کو اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر کا درجہ حاصل ہے۔ اس کے داماد اور قائم مقام بادشاہ کی حیثیت سے محمد قلی نے سلطان قلی کے دیوان کو مرتب کیا تھا، جسے پہلے ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور اور بعد میں پروفیسر سید جعفر نے مرتب کر کے شائع کر دیا ہے۔ یہ دیوان 50,000 اشعار پر مشتمل ہے۔ سلطان قلی قطب شاہ کے بعد محمد قلی بادشاہ ہوا، جس کے بعد عبداللہ قطب شاہ کو گولکنڈہ کا اقتدار حاصل ہوا۔ عبداللہ قطب شاہ بھی صاحب دیوان شاعر ہے اور اس کا دیوان کلیات عبداللہ قطب شاہ کے نام سے شائع بھی ہو چکا ہے۔ اس کے انتقال کے بعد حضرت شاہ راجو قتال کے مرید اور عبداللہ قطب شاہ کے داماد ابو الحسن تانا شاہ کو اقتدار حاصل ہوا۔ وہ بھی دکنی کا شاعر اور صوفیانہ مزاج کا انسان تھا۔ قطب شاہی دور سے وابستہ تینوں سلاطین نے دکنی میں شاعری کی۔ محمد قلی نے غزل کی حیت میں عمارتوں، عید و تہوار اور اپنی چہیتی دوشیزاؤں پر نظمیں لکھ کر سب سے پہلے دکنی میں موضوعاتی نظموں کی بنیاد رکھی۔ عبداللہ قطب شاہ کو مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے شکست دی تھی، جس کی وجہ سے قطب شاہی دور کی شاعری میں غم انگیزی کا تاثر بھی پیدا ہوا۔ قطب شاہی بادشاہوں نے اپنے دربار کے نامور شعراء کو سرکاری اعزاز سے بھی نوازا۔ ملا وجہی اور غواصی کو عبداللہ قطب شاہ نے ملک الشعراء کے خطاب سے نوازا اور ابو الحسن تانا شاہ قطب شاہی دور کا آخری سلطان تھا۔ چونکہ اس کی تربیت پیر و مرشد کی نگرانی میں ہوئی تھی، اس لیے اس کے کلام میں صوفیانہ عناصر اور مذہبی انداز کی جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں۔ اس طرح قطب شاہی سلطنت کے 3 بادشاہوں نے دکنی میں شاعری کر کے اور اپنے دور کے دکنی شاعروں کو ملک الشعراء کے خطاب سے نواز کر اپنی دکن اور دکنی نوازی کا ثبوت فراہم کیا۔ سبق کا مقصد: اس اکائی کی سماعت کے بعد طلباء سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ قطب شاہی دور کے بادشاہوں کی شاعری کا احاطہ کر سکیں گے۔ قطب شاہی سلاطین کے شعری ذوق اور فنون لطیفہ سے ان کی رغبت کا جائزہ لے سکیں گے۔ قطب شاہی سلاطین کی شعری حیثیت اور اظہاری رویوں پر بحث کر سکیں گے اور قطب شاہی سلاطین کی شاعری میں عیش پرستی اور غم پسندی کے عناصر کا جائزہ لے سکیں گے۔ قطب شاہی دور کے سلاطین کا شعری ذوق۔ قطب شاہی دور کے بانی سلطان محمد قلی، جمشید قلی اور سبحان قلی کے علاوہ ابراہیم قلی کے حالات کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے دور کے بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ علماء و فضلاء کی قدر کرنے کے علاوہ شاعروں
اور ادیبوں کو اپنے دربار سے وابستہ رکھنے کو اہمیت دیتے تھے۔ اس دور کے بادشاہوں نے فارسی زبان کی برتری اور اس کے اظہار میں سہولت کی وجہ سے فارسی شاعری کی طرف توجہ دی۔ ابتدائی شاعروں کا رجحان فارسی کی طرف رہا، لیکن قطب شاہی دور کے 5ویں بادشاہ سلطان محمد قلی کے دور سے فارسی کے بجائے دکنی شاعری کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔ چنانچہ سلطان محمد قلی قطب شاہ نے غزل کی حیث میں موضوعاتی نظمیں اور فارسی غزلوں کے دکنی ترجمے پیش کیے۔ محمد قلی قطب شاہ کے انتقال کے بعد عبداللہ قطب شاہ نے اورنگزیب عالمگیر سے شکست کھانے کے بعد اپنے غم کا اظہار شاعری کے پیرائے میں کیا۔ اس اعتبار سے غمگین غزل کا بنیاد گزار عبداللہ قطب شاہ ہے۔ عبداللہ قطب شاہ کے انتقال کے بعد اس کے داماد ابو الحسن تانا شاہ کو گولکنڈہ کی حکمرانی کا موقع حاصل ہوا۔ سلطان قلی قطب شاہ اور عبداللہ قطب شاہ کے شاعری کے کلیات شائع ہو چکے ہیں۔ ابو الحسن تانا شاہ نے اپنی شاعری کو تصوف، نظم اور مرثیہ گوئی سے مربوط رکھا۔ سلطان قلی کے بعد اس کا بھتیجا اور داماد محمد قلی کو بادشاہت کا منصب حاصل ہوا۔ اس شاعر کے شعری ذوق کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے محمد قلی کے دیوان کو مرتب کر کے محفوظ کر دیا۔ ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور نے 25,000 اشعار پر مشتمل کلیات قلی کی تدوین کی، اور بعد میں پروفیسر سیدہ جعفر نے 50,000 اشعار پر مشتمل کلیات قلی کی تدوین انجام دی۔ عبداللہ قطب شاہ کا دیوان سید محمد نے مرتب کیا، جس میں عبداللہ قطب شاہ کی 97 غزلیں شامل ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قطب شاہی سلاطین کو شعر و ادب سے خصوصی لگاؤ تھا۔ قطب شاہی سلاطین کی فنون لطیفہ سے دلچسپی۔ عام طور پر فنون لطیفہ میں سنگ تراشی، مجسمہ سازی، موسیقی، شاعری اور فن تعمیر کو اہمیت حاصل ہے۔ قطب شاہی دور میں تعمیر کردہ عمارتیں مہمان خانے، سرائے اور مسافر خانے ہی نہیں بلکہ مساجد، دواخانے اور عاشور خانے بھی اہمیت رکھتے ہیں۔ مدرسوں کی عمارتوں کے ساتھ ساتھ پانی کی فراہمی کے لیے تالابوں کی تیاری سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قطب شاہی بادشاہوں کو فنون لطیفہ اور عوامی سہولتوں سے اتنی دلچسپی تھی۔ چار مینار اور اس کے اطراف 4 مشہور کمانیں جن کے درمیان گلزار حوض کی تعمیر کی گئی ہے، ان میں نہروں سے پانی فراہم کیا جاتا تھا تاکہ فوارے ہر وقت جاری رہیں۔ قلی قطب شاہ کے دور میں کئی منزلہ عمارتیں تیار ہوئیں، جن میں داد محل 8 منزلہ، محل کوہ طور 4 منزلہ، سجن محل، گگن محل اور ندی محل کے علاوہ حیدر محل 4 منزلہ عمارت پر مشتمل تھا۔ ان فلک بوس عمارتوں کو دیکھ کر اورنگزیب بھی حیرت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ قطب شاہی بادشاہوں نے عوام کو پینے کا پانی فراہم کرنے کے لیے تالاب ماں صاحب اور تالاب حسین ساگر قائم کیا۔ حیات نگر میں مدرسے کے لیے ایک خوبصورت عمارت کی بنیاد رکھی، جس سے قطب شاہی بادشاہوں کی فن تعمیر سے دلچسپی کا ثبوت ملتا ہے۔ قرآن کی آیتوں کو خوش خطی اور تغرہ نویسی کے ذریعے نمایاں کرنا قطب شاہی دور کے کارناموں میں شامل ہے۔ قطب شاہی بادشاہوں کے مزارات پر سیاہ پتھر پر کندہ عربی آیتیں خود اس بات کی دلیل ہیں کہ
کہ ان بادشاہوں نے مصوری کی ترقی پر خصوصی توجہ دی۔ قطب شاہی دور کی عمارتوں میں بڑے بڑے تراشے ہوئے پتھر اور ان میں پیدا کی جانے والی نزاکت سے پتہ چلتا ہے کہ قطب شاہی بادشاہوں نے پتھروں کی عمارتوں کو تراش کر سنگ تراشی کے فن کو بھی ترقی دی۔ قطب شاہی دور میں موسیقی ہی نہیں بلکہ رقص کے فن کو بھی اہمیت دی گئی تھی۔ گولکنڈہ قلعے پر موجود بارہ دری سے کافی دور کے علاقے پر اونچائی پر تارا متی اور پیما متی کے لیے آڈیٹوریم تیار کیا گیا جو آج بھی موجود ہے، جس پر ان رقاصاؤں کا بادشاہ وقت بارہ دری سے نظارہ کرتا تھا۔ غرض ناچ گانا، موسیقی، شاعری، مصوری اور سنگ تراشی کے توسط سے قطب شاہی بادشاہوں نے اپنے دور میں فنون لطیفہ کو اہم درجہ تفویض کیا۔ اسی دور میں ابراہیم قلی قطب شاہ نے شہر کے درمیان سے گزرنے والی موسیٰ ندی کو پار کرنے کے لیے پہلا برج یعنی پرانا پل تعمیر کیا، جو اس دور کی فن تعمیر کی اہم یادگار ہے۔ کوہ نور ہیرا سب سے پہلے قطب شاہی بادشاہوں کو کاروان کی تجارت خانے سے حاصل ہوا تھا۔ قطب شاہی بادشاہوں نے عوام کی بھلائی اور ان کی سرپرستی کے ساتھ فنون لطیفہ کی ترقی پر بھی خصوصی توجہ دی۔ قطب شاہی سلاطین کی شاعری۔ قطب شاہی سلطنت کا چوتھا بادشاہ ابراہیم قطب شاہ خود شاعر تھا۔ نصیر الدین ہاشمی اور ڈاکٹر محمد جمال شریف نے اس کی ایک رباعی کا حوالہ بھی دیا ہے۔ صرف اس ایک رباعی کی وجہ سے ابراہیم قطب شاہ کو قطب شاہی سلطنت کے پہلے شاعر کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ قطب شاہی دور کے دوسرے سلطان شاعر کی حیثیت سے سلطان محمد قلی قطب شاہ کو انفرادیت حاصل ہے۔ وہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر تھا۔ وہ بہترین حکمراں، بلند پایا قادر الکلام شاعر اور موضوعاتی نظم گو تھا۔ اس نے عید و تہوار اور عمارتوں کے علاوہ اپنی چاہنے والی پیاریوں پر بھی نظمیں لکھ کر شہرت حاصل کی۔ سلطان محمد قلی قطب شاہ کے کلیات میں مثنویاں، قصیدے، غزل، ترجیع بند، مرثیے اور فارسی غزلوں کے ترجمے موجود ہیں۔ اس نے مختلف عمارتوں کے علاوہ سالگرہ، عید میلاد، شب برات، عید غدیر، برسات، ہولی، بسنت اور پان کی تعریف میں نظمیں لکھی۔ اس نے مکالماتی شاعری بھی کی، چنانچہ اس کی دو نظمیں صراحی اور پیالہ کے علاوہ کالی گوری بہت مشہور ہے۔ وہ حسن پرست تھا اور اس کی شاعری میں عشقیہ مضامین کی کثرت ہے، لیکن کربلا کے واقعات پر مرثیے اور نوحے بھی اس نے لکھے ہیں۔ اس نے اپنے لیے 27 تخلصات کا استعمال کیا ہے۔ سب سے مشہور تخلص معانی ہے۔ محمد قلی کی زندگی عیش و عشرت میں بسر ہوئی، چنانچہ اس کے کلام میں انہی عناصر کی فراوانی ہے۔ قلی قطب شاہ نے ترنم ریز بحروں کا انتخاب کیا، مردف و غیر مردف غزلیں کہیں اور غنائیت اور نغمگی کی قدر کو بھی قائم رکھا۔ قلی قطب شاہ نے شاہی محلات اور 12 پیاریوں کے علاوہ لڑکیوں کے کھیل کود پر بھی غزل کی حیت میں نظمیں لکھیں۔ ان امتیازی خصوصیات کی وجہ سے سلطان محمد قلی قطب شاہ کو اپنے دور کا اہم بادشاہ ہی نہیں، ایک قادر الکلام صاحب دیوان و پہلا نظم گو شاعر کا درجہ حاصل ہے۔ ڈاکٹر تبسم کاشمیری نے اس ذیل میں لکھا ہے، محمد قلی قطب شاہ اپنی تہذیب کے تہواروں کو عشق اور جنس کے استعارے کے بغیر منانے کا تصور ہی نہ کر سکتا تھا۔ اس کا ہر تہوار ان استعاروں کے حوالے سے ہی بنایا جاتا تھا۔ چنانچہ جب بسنت آتا
تو اسے بھی پرنشاد طریقے سے منانے کے سامان مہیا کیے جاتے۔ بقول ڈاکٹر زور ان نظموں یعنی بسنت کی نظموں سے پتہ چلتا ہے کہ محمد قلی اس موسم میں پھول کھیلنے کے علاوہ اپنی محبوباؤں اور کنیزوں کے ساتھ جی کھول کر رنگ بھی کھیلتا تھا۔ محلوں اور باغوں میں پھولوں کے انبار جمع کر دیے جاتے تھے اور حوضوں کو رنگوں سے بھر دیا جاتا تھا۔ محمد قلی قطب کی بسنت پر یہ نظم تو بہت مشہور ہے: بسنت کھیلیں عشق کی آپ یارا، تمہیں ہے چاند میں ہوں جو ستارہ، یا پپیہا گاؤ تا ہے میٹھے بینا، مدھر رس دے ادھر پھل کا پیالہ۔ پپیہا میٹھے میٹھے گیت گا رہا ہے، ہونٹوں کے پھول جیسے پیالوں سے شیریں رس ملنے لگا ہے۔ قلی قطب شاہ مذہبی بھی تھا، لیکن مذہبی رنگ جمالیاتی اور عاشقانہ رنگ میں دب جاتا ہے۔ قطب شاہی سلطنت کے 5ویں عظیم المرتبت بادشاہ کی حیثیت سے محمد قطب شاہ ذل اللہ نے اقتدار حاصل کیا۔ محمد قطب شاہ نے اپنا تخلص ذل اللہ رکھا اور فارسی کے علاوہ دکنی میں شاعری بھی کی۔ جب سلطان محمد قلی قطب شاہ کا دیوان مرتب ہوا تو محمد قطب شاہ نے اس دیوان کا منظوم دیباچہ لکھا۔ غرض محمد قطب شاہ ذل اللہ کو بھی دکنی شاعر کی حیثیت سے شہرت حاصل ہے۔ قطب شاہی دور کے 7ویں بادشاہ کی حیثیت سے عبداللہ قطب شاہ اور اس کی شاعری کو دکنی زبان میں اہمیت حاصل ہے۔ اس کے عہد میں مغلوں کے حملوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر سے پہلی بار شکست کھانے کے بعد ایک معاہدے کے تحت عبداللہ قطب شاہ نے اپنی بیٹی اورنگزیب عالمگیر کے صاحبزادے سے بیاہ دی۔ مغلوں سے جنگ کرتے ہوئے شکست کا رنج عبداللہ قطب شاہ کو بہت زیادہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی شاعری میں افسردگی کا عنصر دبایا ہے۔ اس کا دیوان شائع ہو چکا ہے، جس میں 97 غزلیں اور 721 اشعار شامل ہیں۔ غزلوں کے اختتام پر ایک مرثیہ بھی شامل ہے۔ عبداللہ قطب شاہ کی غزلوں میں حسن و عشق کے علاوہ معرفت کا انداز اور صوفیانہ و حکیمانہ مضامین کا اظہار دکھائی دیتا ہے۔ اس نے غزلوں کے علاوہ رباعیات بھی لکھی۔ آخر میں مرثیے کا انداز بھی اس کی شاعری میں شامل ہو گیا۔ عارفانہ خیالات کی رباعیات لکھنے میں عبداللہ قطب شاہ کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کی رباعی میں فن رباعی کی تمام خصوصیات جلوہ گر ہیں۔ عبداللہ قطب شاہ کے مرثیے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے شیعہ مسلک کو اپنی زندگی کا نظم العین بنایا تھا۔ اسی لیے اس کے مرثیے میں کربلا کے واقعات کی گونج سنائی دیتی ہے، جو بے حد متاثر کن ہے۔ ڈاکٹر محمد جمال شریف کا کہنا ہے کہ ابراہیم عادل شاہ کی کتاب نورس کی طرح عبداللہ قطب شاہ کے کلام میں بھی راگ راگنیوں کو شاعری میں بیان کرنے کا انداز نمایاں ہے۔ نورس میں ابراہیم عادل شاہ ثانی نے گیتوں کے ذریعے موسیقی کی راگ راگنیوں کو نمائندگی دی ہے، تو عبداللہ قطب شاہ نے بین، ابھوگ، ملہار، کلیان اور بھیرو کی حیثیت سے راگنیوں کی نمائندگی کی ہے۔ شاہی دور کے آخری اور 8ویں فرمانروا کی حیثیت سے ابوالحسن تانا شاہ کی شاعری کو بھی اہم مقام حاصل ہے۔ ابوالحسن تانا شاہ کو قطب شاہی خاندان سے نسبت نہیں، بلکہ وہ سید شاہ راجو قتال حسینی کا مرید اور عبداللہ قطب شاہ کا داماد تھا۔ عبداللہ قطب شاہ کو نرینہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے خسر کے انتقال کے بعد 1672 عیسوی میں وہ بادشاہ کی حیثیت سے حکمراں ہوا۔ ابوالحسن تانا شاہ کا زمانہ لڑائی جھگڑے میں گزرا،
لیکن علم و ادب اور شعر و سخن سے اسے دلچسپی تھی۔ اس کی شاعری کا مجموعہ شائع نہیں ہوا، لیکن اس کا کچھ کلام محمد خلیل شتاری کی کتاب بحر محیط میں شامل ہے، جس کا ذکر ڈاکٹر زور، حکیم شمس اللہ قادری اور نصیر الدین ہاشمی نے بطور خاص کیا ہے۔ ابوالحسن تانا شاہ کی غزل میں رنگین بیانی اور جمالیاتی احساس کی گرمی کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اس کی غزل کی چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ اے سرو گل بدن تو ذرا ٹک چمن میں آ، جوں گل شگفتہ ہو کو میری انجمن میں آ، کب لگ رہے گا جوں تصویر بے سخن، اے شوق خود پسند تو ٹک سخن میں آ، چاہتا ہوں وصف کروں فکر و شعر کی، اے معنی بلند شتابی سمن میں آ، اے جان بوالحسن تو اچھے خوش لٹک ستے، بندے قبا کو کھول کر سہنے چمن میں آ۔ قطب شاہی دور کے 5 بادشاہوں کی شاعری کا جائزہ یہ بتاتا ہے کہ اس دور کے ہر بادشاہ کو شاعری سے دلچسپی تھی۔ چنانچہ ابراہیم قطب شاہ کی رباعی، محمد قطب شاہ کی نظمیں، غزلیں، رباعیات اور موضوعاتی نظموں کے علاوہ محمد قطب شاہ ذل اللہ کا منظوم دیباچہ خاص اہمیت کا حامل ہے۔ عبداللہ قطب شاہ کی غمگین غزلیں اور مرثیہ و رباعیات کے ساتھ ساتھ راگ راگنیوں کو شاعری میں پیش کرنے اور آخری بادشاہ شاعر ابوالحسن تانا شاہ کی غزلوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ قطب شاہی دور کے بادشاہوں نے دکنی شاعری کی سرپرستی ہی نہیں کی، بلکہ وسیع تر فضا سازی کا کام بھی کیا۔ قطب شاہی سلاطین کے شعری اصناف۔ قطب شاہی سلاطین نے مصنوی کے بجائے قصیدہ، مرثیہ، غزل، رباعی اور ریختھی کو بھی اپنی شاعری میں بھرپور نمائندگی دی۔ ان کے کلام میں حسن و عشق کی فراوانی ہی نہیں بلکہ تصوف اور روحانیات کی شدت بھی دکھائی دیتی ہے۔ سلطان محمد قلی قطب شاہ کو ہر صنف شاعری میں اظہار خیال کا موقع ملا۔ اس نے مختصر مثنویاں اور موضوعاتی قصیدے کے علاوہ مرثیہ، ریختھی، رباعی، غزل اور نظم کو رواج دیا۔ غزل کی حیت میں اس کی موضوعاتی نظمیں عید و تہوار اور موسموں کے علاوہ شاہی محلات اور خواتین کی خوبصورتی کو نمائندگی دیتی ہیں۔ قلی قطب شاہ کی غزلوں میں عیش و عشرت کی فراوانی اور سرمستی کی کیفیت ہے، جبکہ عبداللہ قطب شاہ کی غزلوں میں حزن و ملال اور یاسیت بھی در آئی ہے۔ عبداللہ قطب شاہ نے عادل شاہی بادشاہ ابراہیم عادل شاہ کی نورس نامہ کے انداز پر اپنے کلیات میں راگ راگنیوں کو منظوم انداز میں پیش کرنے کی صحیح کی۔ قطب شاہی سلاطین کی سب سے مرغوب شعری صنف غزل ہے، جس کے بعد قصیدہ، مرثیہ، رباعی اور ریختھی جیسی اصناف کا شمار ہوتا ہے۔ قطب شاہی دور سے قبل نظم لکھنے کے بجائے طویل مثنویوں کو اہمیت دی جاتی تھی۔ قطب شاہی سلاطین نے مثنوی کے بجائے غزل کی حیت میں نظم نگاری کی بنیاد رکھی۔ اس طرح قطب شاہی سلاطین نے نظم نگاری، ہجو نگاری، عاشقانہ غزل، سوز آگی غزل اور راگ راگنیوں کو شاعری میں بیان کرنے کی بنیاد رکھی۔ یوں تو سراپا نگاری کا رنگ محمد قلی قطب شاہ کے یہاں بھی بڑے منہ پھٹ طریقے سے ہوا ہے، لیکن عیش و عشرت کی فراوانی کے باعث دوسرے سلاطین پر بھی یہ اثر انداز ہوا۔ ابراہیم عادل شاہ کے یہاں بھی لذت انگیزی، عورت کے مختلف اعضاء کے بیان میں لطف لینے کا میلان واضح ہے۔ ابراہیم نے عورت کے بناؤ سنگھار اور اس کی آرائش و زیبائش کو بڑی بے ساختہ زبان میں ادا کیا ہے۔
شاہی بھی درج ذیل اقتباس میں اسی نشاتیہ لہجے کو بروئے کار لاتا ہے۔ سونے کی سراہی سونے کا ہے جام، سونا گھول پیتی ہے بھر بھر مدام، چندن مکھ سکھی کے ادھک پیار کا، سونے کا ہے سیں پھول کا سرج سار کا، سونے کیا کلیاں کر کرن میں بھری، سونے کی زنجیری گلے میں دھری، سنا ہے سکھی کا سونے سار کا، سونا اور موتی گلے ہار کا، سونے کا زرینہ سونے کا ہے انگ، سونے کا ہے ٹیکا سونے کی ہے مانگ، تو دہن جب سوارے ہے پیجن کا نگ، سونا آسرن ہریا سیس پگ، کرم تجھ پہ شاہی کا دستہ ہے آج، سونا کا آنچل اونٹ کرتی ہے لاج۔ قطب شاہی سلاطین کی شعری حیثیت۔ عیش و عشرت کی فراوانی کی وجہ سے قطب شاہی سلاطین کی شاعری میں رنگین بیانی اور جمالیاتی احساسات کی زیادتی کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ بیشتر قطب شاہی سلاطین نے حسن و عشق کی وارداتوں کو موضوع بنایا ہے۔ شاہی نے اپنی غزلوں اور ریختھی کے علاوہ نظموں میں بھی حسن و عشق کی جلوہ سامانیوں کو جگہ دی ہے۔ زنانہ جسم کے پوشیدہ اعضاء کو بھی نمایاں کر کے پیش کیا گیا ہے۔ قطب شاہی شاعروں نے بحیثیت سلاطین یہ کوشش کی کہ جذبات اور احساس ہی نہیں بلکہ تجربات اور مشاہدات کو بھی شاعری میں جگہ دی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قطب شاہی سلاطین کی دکنی شاعری میں انفرادی تجربات کے نمونے بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ قطب شاہی سلاطین کا مقصد دل لگی اور حسن کی نزاکتوں کو بیان کر کے لطف اندوز ہونا تھا۔ ہاشمی کا یہ شعر دیکھیں، دکھلا کے سب زرینہ کیا جانے کیا کرے گی، دیکھت اڑائے ہلنا نتھکا تیری دلی کا۔ قلی قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ اور ابوالحسن تانا شاہ جیسے شاعروں نے اپنے کلام کے ذریعے جس اظہاری رویے کو نمائندگی دی، اس میں حسن پرستی، عشق بازی، عورتوں کے حسن کی تعریف، بے ساختہ عشق کا اظہار، مردانہ جذبات کی نمائندگی، محبوب کی طرف سے اظہار عشق، بوس و کنار، لذت آمیزی جیسے عناصر کی خاصی آمیزش ہے۔ قطب شاہی سلاطین عیش و عشرت کے دلدادہ تھے اور رنگین مزاجی ان کی فطرت میں شامل تھی، جس کے نتیجے میں قلی قطب شاہ اور عبداللہ قطب شاہ کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے کلام میں رنگینی کے رویے کی کثرت بلا شبہ ایک سے زیادہ خواتین سے عشق کا نظریہ ہو سکتی ہے۔